حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے ایثار ثواب دعا ہے مغفرت کا۔ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ مالك الملك ذو الجلال والإكرام
عدت لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے. ایک تو میرے خالصان بھائی جن کے لیے پہلے بھی دعا کی تھی، ان کی طبیعت روح و صحت ہے، ان کے لیے شفاء کاملہ کے لیے دعا کرنی. اور ایک ہمارے خاص صاحب ہیں پٹھان پورے میں، ان کی ایک بچی کو ہر مہینے خون چڑھتا ہے، ان کی شفا کے لیے بھی دعا کرنی. اور بہت سے بندوں نے کہا تھا، یاد بھی نہیں. اللہ سب کو جانتے ہیں، سب کے لیے دعا کرو. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا واكشف عنا آحاتنا، واكشف عنا آحاتنا وتقبل دعاءنا واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله. شرم ایمان کی اہم شاخ ہے، مگر ہر جگہ شرم اچھی نہیں. وہ حدیث بھی گزری تھی، ایک انصاری اپنے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے، سرزنش کر رہے تھے کہ تو بہت شرم کرتا ہے، شرم میں اپنا نقصان کر لیتا ہے. حضور نے اس کو منع کیا. دعه فإن الحياء خير كله، رہنے دے. حیا کے تمام افراد اچھے ہیں. گھی اس کے تمام افراد اچھے ہیں. ایک ٹھو کرتا ہے، ایک چھینکتا ہے، ایک کچھ کرتا ہے، سارا ذہن خراب کر دیتا ہے. ایک ادھر اتنا زور سے پڑھتا ہے کہ پڑھاتے پڑھاتے میں بھولتا ہوں. پچھلی مرتبہ جب میں نے پڑھایا تھا تو یہ نہیں تھا، آج پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. اتنا زور سے پڑھتا ہے کہ میں پڑھاتے ہوئے بھی بھولتا ہوں. گھی بہت اچھی چیز ہے، اس کے سب افراد اچھے ہیں. لیکن ٹائیفائڈ ہو گیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ڈاکٹر سب سے پہلی جو پابندی لگائے گا فیٹ پر لگائے گا. فیٹ نہیں، فیٹ کا اعلیٰ فرض ہے گھی. گھی تو بہت اچھی چیز ہے، وہ اس مریض کے لیے گھی مفید ہے. چینی بہت اچھی چیز ہے، بڑی بڑی چینی میلیں لگ رہی ہیں، مگر ڈائبٹیز جس کو ہے اس کے لیے چینی مفید ہے. چینی کے تمام افراد اچھے ہیں، گھی کے تمام افراد اچھے ہیں، لیکن اس محل میں مضر ہے. بس کمی چینی میں نہیں، گھی میں نہیں، کمی مفعول میں ہے.
فاعل اور مفعول، مفعول میں کمی ہے، محل میں کمی ہے، اس وجہ سے گھی اور چینی ملتی ہے۔ اسی طرح سے حیا کا تمام افراد اچھے ہیں، لیکن کسی محل میں حیا ٹھیک نہیں۔ جیسے شادی نہیں ہوئی، رشتہ ہو گیا ہے ماموں کی لڑکی سے، وہ ننیال میں گیا، ماموں گیا، مہمان گیا، رات میں اتفاق سے نہانے کی ضرورت پیش آئی، اب شرم میں نہاتا نہیں ہے اور بغیر نہائے نماز پڑھتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس محل میں حیا اچھی چیز ہے، مگر اس محل میں بری ہے۔ شرم کی وجہ سے تو بغیر نہائے فجر کی نماز پڑھ۔ اسی طرح سے ایک محل ہے تحصیل علم، تحصیل علم اس محل میں حیا ٹھیک نہیں۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو تحصیل علم میں شرم آتا ہے اسے علم آتا ہی نہیں، لے گیا۔ یہ پہلے پڑھنے کا طریقہ ہی یہ تھا، کتابیں تو تھی نہیں، طلبہ سوال کرتے تھے، اس کا جواب دیتا تھا۔ یہ ارشاد اس زمانے کا ہے، مجاہد رحمت اللہ علیہ کا ارشاد اس زمانے کا ہے، لیکن آج بھی اس کی اہمیت باقی ہے۔ بس جو تحصیل علم میں شرم کرے گا اسے علم نہیں آئے گا۔ باب الحیاء فی العلم، وقال مجاہد لا يتعلم العلم مستحین ولا مستكبر، کسی طرح سے گھمنڈی کو بھی علم نہیں آتا۔ گھمنڈ سوال سے معنی بنے گا، جیسے حیا معنی بنتی ہے، گھمنڈ بھی معنی بنتا ہے، اور جب سوال نہیں کرے گا تو علم کہاں سے آئے گا؟ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انصار کی عورتوں کی تعریف کی ہے کہ انصاری خواتین بہت اچھی، شرم مسئلہ پوچھنے سے معنی نہیں بنتی۔ انصاری خواتین چاہے شرم کا مسئلہ ہو، مگر دین کا مسئلہ ہے، حضور سے پوچھیں گے جبھی تو علم ہوگا۔ تو انصاری خواتین ایسا شرم کا مسئلہ بھی حضور سے بے تکلف پوچھتی تھی۔ یہ ان کی خوبی معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے میں شرم نہیں چاہیے۔ وقالت عائشۃ نعم النساء، یہاں مخصوص بالمدح پوشیدہ رہتا ہے، نعم النساء ہن، یہ ہن پوشیدہ ہے، نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء ان سے پہلے من پوشیدہ ہے، ان یتفقہن فی الدین۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام بن ابی عن زینب بنت ام سلمۃ عن ام سلمۃ قالت، میں نے پہلے کبھی بتایا تھا کہ حضور کی نماز کے بعد جب فجر، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد جب مجلس ہوتی تھی تو حضور کے قریب مرد بیٹھتے تھے اور پیچھے عورتیں بیٹھتی تھیں۔ تو کسی دن حضور نے موجبات غسل بیان کی، فلاں معاملات پیش آئیں تو غسل واجب ہوتا ہے۔ پیچھے سے ام سلیم نے پوچھا، مسئلہ یہ بیان کیا تھا کہ احتلام ہو جائے تو غسل واجب ہوتا ہے۔ تو ام سلمہ نے پوچھا کہ یہ مسئلہ صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی؟ تو حضور نے فرمایا عورتوں کے لیے بھی۔ اب مردوں کی مجلس ہے، اس مجلس میں ام سلیم پیچھے سے پوچھ رہی ہے، شرم کا مسئلہ ہے لیکن وہ بے تکلف پوچھ رہی ہے، اب پوچھنا چاہیے۔
اب یہ روایت مختلف طرح سے آئے گی. اصل واقعہ یوں تھا جو میں نے بیان کیا کہ مردوں کی محفل میں سلیم نے پیچھے سے مسئلہ پوچھا. یہاں روایت میں یہ ہے کہ سلیم آئی تو حضور سے گھر میں آ کر مسئلہ پوچھا. ممکن ہے ایسا ہو. قالت جاءت سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ. انہوں نے تمہید قائم کی. اللہ ضروری بات بیان کرنے سے شرم نہیں کرتے. یہ قرآن میں آیت ہے ان اللہ لا یستحیی من الحق. اور ایک حدیث ہے ضعیف ہے مگر ہے تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو. بس یہ اللہ کی خوبی ہے کہ وہ حق بات بیان کرنے میں شرم نہیں کرتے. بس یہ خوبی ہمیں پیدا کرنی ہے. استاد کو بھی طالب علم استاد کو حق بات بیان کرنے میں شرم نہیں کرنی. طالب علم کو حق بات پوچھنے میں شرم نہیں کرنی. دونوں کو یہ خوبی اپنانی ہے. مگر یہاں طلبہ ایک غلطی کرتے ہیں. جب کتاب میں کوئی شرم والا مضمون آتا ہے تو میں اسے بالکل کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ طلبہ سمجھ جائیں. تو ایسے موقع پر طلبہ ہنستے ہیں. یہ غلط ہے. ایسے موقع پر تو اور مزید سنجیدہ ہو جانا چاہیے. ایسے موقع پر ہنسنا یہ بہت غلط ہے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سرہ بخاری میں ایک حدیث آئے گی آگے. حضرت ابو بکر نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک گالی دی ہے بہت سخت. اس گالی کا ترجمہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سرہ بالکل لفظی ترجمہ کرتے تھے اور پہلے سے بتا دیتے تھے کہ اگر کسی کے دانت نظر آئے تو سر پھوڑ دوں گا. پہلے سے کہتے تھے اگر کسی کے دانت نظر آئے تو سر پھوڑ دوں گا. پھر اس کا بالکل لفظی ترجمہ کرتے تھے. تو ایسے موقع پر زبردستی مجلس سنجیدہ ہو جانی چاہیے. فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق فهل علی الرجل من غسل اذا احتلمت. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت الماء. مرد کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے. خواب دیکھا اس نے کسی عورت سے صحبت کی. خواب دیکھا عورت نے کہ اس کے ساتھ کسی مرد نے صحبت کی اور انزال بھی ہو گیا. خواب دیکھا, خواب میں انزال بھی ہو گیا, مگر آنکھ کھلی تو کپڑے پر منی بالکل نہیں ہے. تو نہ مرد پر غسل واجب ہے نہ عورت پر. کہ خواب دیکھا تھا, خواب میں تو انزال ہوا تھا. وہ بلی کے خواب میں چھچڑے ہے. انزال ہوا تھا تو منی کہاں گئی؟ معلوم ہوا وہ اضغاث و احلام تھے, انزال نہیں ہوا. مرد کے لیے عورت کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت الماء. جب یہ مسئلہ پوچھا اور جواب دیا تو حضرت ام سلمہ نے اوڑھنی سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا پانی ہے ہی نہیں. پانی منی ہوگی تو احتلام ہوگا, اور پانی ہے ہی نہیں تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کبھی ددیال کے مشابہ ہوتا ہے, کبھی ننیال کے مشابہ جاتا ہے. یہ ننیال کے مشابہ کیسے گئے؟
یہ تو صاف دلیل ہے کہ بچے کی تخلیق میں مرد کا پانی بھی ہے، عورت کا پانی بھی ہے۔ پھر جس کا پانی سبقت کرتا ہے ادھر مشابہت جاتی ہے۔ مرد تو بہت کم ایسے ہیں جن کو احتلام کا تجربہ نہ ہو۔ مردوں کو تو عام طور پر احتلام ہوتا ہی، اور عورتوں میں بہت کم ایسی عورتیں ہیں جن کو احتلام ہوتا ہے۔ اکثریت عورتوں کی احتلام نہیں ہوتا، اور مردوں کی اکثریت کو احتلام ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کا سارا سسٹم باہر ہے، اس کے ساتھ ران بھی لگتی ہے، ہاتھ بھی لگتا ہے، تو حرکت پیدا، کپڑا تو لگتا ہی ہے تو حرکت پیدا ہوتی ہے، احتلام ہوتا ہے۔ عورت کا سارا سسٹم اندر ہے، اس لیے تحریک کم ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کو احتلام نہیں ہوتا۔ اتفاقاً کسی کو ہو جائے تو سلمہ کو تجربہ ہی نہیں ہے، تو عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے سوال کیا اور حضور نے جواب دیا کہ عورت کا جب پانی ہے تو احتلام ہو سکتا ہے، اور پانی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ بچہ کبھی ننیال کے مشابہ ہوتا ہے۔ فغطت ام سلمۃ، غطت کا مفعول نہیں ہے، وہ راوی نے بڑھایا، تعنی وجہہ، یہ راوی نے بڑھایا غطت کا مفعول۔ وقالت یا رسول اللہ او تحتلم المرأة، قال نعم تربت یمینک۔ تربت یمینک کے لفظی معنی ہے تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، لیکن محاورات جو ہیں ان میں لفظی معنی نہیں کیے جاتے۔ ارے تمہاری دکان کیا ہوا کہ برباد ہو گئی؟ اب برباد ہوا پر اڑ گئی، کہاں ہوا پر اڑی، کس نے دیکھی؟ اب برباد، ان لفظوں کے لغوی معنی نہیں دیکھے جاتے، محاورے کے محلی استعمال دیکھا جاتا ہے۔ تربت یمینوں کی محاورہ ہے، اس کے لفظی معنی نہیں، محل استعمال۔ محل استعمال کیا ہے؟ پیار کے طور پر ہلکی سی ڈانٹ، پیار کے طور پر ہلکی سی ڈانٹ۔ خادم نے کوئی نامناسب کام کیا تو ہم اردو میں کہتے ہیں ارے باولے تو نے کیا کر ڈالا، تو باولے کے جو ظہوری معنی وہ مراد نہیں ہوتی، شفقت کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، مگر اس میں ہلکی سی ناراضگی بھی ہوتی ہے کہ باولے یہ تو نے کیا کر ڈالا۔ قال نعم تربت یمینک فلما یشبہها ولدها۔ وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسه انها النخلة، قال عبد الله فاستحييت، یہاں باب ہے، قالوا یا رسول اللہ اخبرنا بها، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هي النخلة، قال عبد الله فحدثت ابي بما وقع في نفسي، فقال لأن تكون، حضرت عمر کا یہ جملہ دلیل ہے کہ تم نے جو شرم کی اور شرم سے بولے نہیں، یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ بولنے کی جگہ تھی۔ طالب علم پوچھتا ہے کہ یہاں تحصیل علم کہاں؟ حضور نے سوال کیا ہے، اس کا جواب طالب علم کے ذہن میں آیا ہے، طالب علم جواب بتلا رہا ہے، تو تحصیل علم کہاں؟ جواب یہ تحصیل علم ہے۔ طالب علم میں سے جب استاد سوال کرتا ہے اور جماعت میں سے کوئی نے ایک نے جواب دیا
تو استاد کے ذہن میں اس کی قدر بڑھتی ہے. پھر آئندہ وہ اس کو خاص طور پر پیش نظر رکھ کر استاد خاص باتیں بتاتا ہے. بس یہ تحصیل علم کا ذریعہ بنتا ہے. لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَن يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا. کذا و کذا یہ محاورہ ہے، کچھ پوشیدہ نہیں ہے. اس میں کنایا ہے مگر کنایا بھی نہیں. محاورے میں یہی بولتے ہیں احب الیہ من کذا و کذا، یہی بولتے ہیں. ورنہ کذا و کذا تو اس میں کنایا ہے، اس سے کچھ مراد ہوتا ہے، مگر یہاں کچھ مراد نہیں. یہ کذا و کذا ہی استعمال کرتے ہیں. ہاں اتنی گنجائش ہے کہ اگر آپ کو شرم کا مسئلہ خود نہیں پوچھ سکتے تو پرچہ لکھ کر بھیجو. کسی دوسرے آدمی سے کہو، وہ سوال کرے گا آپ کی طرف سے. حضرت علی حضور کے داماد تھے. ایک مسئلہ پوچھتے ہوئے ان کو شرم آئی تو انہوں نے اپنے دوست حضرت عمار کو یا حضرت مقداد کو کہا یہ مسئلہ حضور سے پوچھو. ان سے پوچھا. اتنی گنجائش ہے کہ اگر آپ خود شرم کی وجہ سے نہ پوچھ سکے تو دوسرے سے پوچھوائیے، پرچہ لکھیے. پرچہ لکھے کا مطلب تو تم سمجھتے ہو. ایک یہاں بڑے قاری صاحب تھے، اب دنیا میں نہیں ہیں. حضرت شیخ الادب صاحب کے لڑکے تھے. حضرت شیخ الادب صاحب بڑے اساتذہ میں تھے. وہ لڑکا بڑا ہو گیا، ابا شادی نہیں کر رہے. حضرت شیخ الادب صاحب کے سرپرست تھے شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی. تو انہوں نے حضرت مدنی کو ایک پرچہ دیا عصر کے بعد کی مجلس میں. حضرت مرغا اذان دینے لگا تو حضرت نے فوراً ان کے باپ سے کر کے شادی کرو. جو کتنا شاندار جملہ استعمال کیا، وہ مرغا اذان دینے لگا. ایسا پرچہ لکھو. باب من استحیا فامر غیرہ بالسؤال. عربی میں واو پر حمزہ، یہ جو یہاں حمزہ نہیں لگایا وہ غلط ہے. اردو میں حمزہ نہیں ہے، واو کے سر پر پگڑی نہیں. سوال اردو میں پڑھتے ہیں سوال، اور واو پر حمزہ غلط ہے. اور عربی میں واو کے سر پر پگڑی ہے اور سوال پڑھتے ہیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب. حضرت علی کے 17 لڑکے تھے. اس میں 2 صاحبزادے تو حضرت فاطمہ کے بطن سے تھے. انہی کو لوگ جانتے ہیں. اور حضرت فاطمہ کا بہت جلدی انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد میں حضرت نے اور شادیاں بھی کی ہیں، حضرت کے بعد باندیاں بھی رہی ہیں. ان سے 17 لڑکے حضرت کے تھے. ان میں سے یہ محمد ہے، اور ان کی ماں قبیلہ بنو حنیفہ کی باندی تھی. حضرت علی کے پاس قبیلہ بنو حنیفہ کی، یہ قبیلہ وہی ہے مسلمہ کذاب والا قبیلہ ہے، اس کی باندی تھی. اس سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے ہیں. اس لیے دوسرے بھائیوں سے جدا کرنے کے لیے باپ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے ماں کی طرف محمد بن الحنفی ہے. علم و فضل میں اول نمبر حسنین رضی اللہ عنہما کا. حضرت علی کا بھی علم و فضل بڑا ہوا تھا. علم و فضل میں یہ 2 صاحبزادے وارث بنے تھے. اور حضرت علی کا ایک خاص وصف تھا بہادری، اس میں یہ صاحبزادے وارث بنے. حضرت علی جیسے بہادر تھے ایسے ہی بہادر تھے یہ.
عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قلت رجلا مزاء، مجھے بہت مزی آتی تھی. جو قوی شہوت ہوتا ہے اس کو مزی زیادہ آتی ہے. بیوی سے جہاں تھوڑا سا مذاق چھیڑ چھاڑ ہوئی کہ مزی نکل آئی تو ہر مرتبہ وہ غسل کرتی. سردیوں میں بھی گرم پانی کرنے کا تو سسٹم نہیں تھا، پریشان ہو گئے. ذہن میں آیا کہ شریعت آسان ہے، ہر مرتبہ مزید نکلنے پر نہانا یہ شریعت کا حکم سمجھ میں نہیں آتا. شریعت تو آسان ہے، اللہ نے آسانی کا لحاظ کر کے احکام دیے، لہذا اس کا مسئلہ حضور سے پوچھنا چاہیے. قال كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. حضور نے فرمایا اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، وضو ٹوٹتا ہے. اب آداب عامہ ہیں. پہلا باب یہ ہے مسجد میں پڑھاؤ، گھر میں مت پڑھاؤ. گھر میں پڑھاؤ گے تو ہر آدمی گھر میں نہیں آئے گا، علم خاص ہو جائے گا. مسجد میں پڑھاؤ ہر آدمی آ کر بیٹھے گا تو علم عام ہو. یہ پرانے زمانے کی بات تھی جب گھر اور مسجد. اب مدرسے اور درسگاہیں ہو گئی، یہ درسگاہ میں پڑھانا، یہ مسجد میں پڑھانا. اور آج بھی کوئی استاد گھر میں پڑھا ہے تو پھر اس میں جو طالب علم ہیں وہی رہیں گے، نیا آ کر نہیں بیٹھ سکتا. تو علم خاص ہو جائے گا. تو علم کو عام رکھنا چاہیے. یہ آداب عامہ میں سے باب ذکر العلم والفتيا في المسجد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب بن عبد الله بن عمر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. مجلس ہو رہی، بس باب آ گیا. حضور مسجد میں تشریف فرما ہے، مجلس ہو رہی ہے، تو یہی باب ہے. ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، احرام میں کیا کیا کپڑے پہن سکتے ہیں؟ حضور نے سیدھا جواب نہیں دیا کہ یہ کپڑے پہن سکتے ہیں، یہ نہیں جواب دیا، بلکہ جواب دیا یہ اور یہ کپڑے نہیں پہن سکتے. کیونکہ جو کپڑے نہیں پہن سکتے وہ محدود اور متعین ہیں، اور پہن سکتے ہیں وہ تو ساری دنیا ہے. تو کہاں تک گنائیں گے کہ یہ پہن سکتے ہیں؟ کہاں تک گنائیں گے؟ جو نہیں پہن سکتے وہ محدود ہے. تو وہ حضور نے بتلایا کہ یہ 4-5 کپڑے نہیں پہن سکتے، باقی پہن. یہ حدیث بار بار آئے گی اور سارے مسائل اپنی جگہ پر آئیں گے. پہلی مرتبہ حدیث آئے تو اس کو سارے مسائل جاننا ضروری نہیں ہے. باپ سے متعلق جو مسئلہ حدیث ہے وہ جان لو، باقی مسائل کے لیے آگے سال بھر پڑا ہے. ان رجل قام فی المسجد، یہاں باب ہے، فقال یا رسول اللہ. اچھا وہ مسئلہ تو آگے آ رہا ہے اگلی حدیث میں. یہ تو سوال کیا ہم حج یا عمرے کے لیے جانا چاہیں تو احرام کہاں سے باندھیں؟ حضور نے 5 میقات بیان کیے، ان میں سے 4 ابن عمر کو یاد ہیں، 5واں انہوں نے نہیں سنا، 5واں وہ دوسرے صحابہ سے روایت کرتے ہیں. فقال یا رسول اللہ من این تأمرنا ان نحل؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحل اہل المدینة من ذی الحلیفة ویحل اہل الشام من الجحفة ویحل اہل نجد من قرن. یہ 3 سنے انہوں نے، میں نے 4 غلط کہا، 4تھا دوسروں سے روایت کرتے ہیں. وقال ابن عمر یزعمون،
اس کا فاعل صحابہ ہے، اور زعم یزعم کے معنی تمہارے دماغوں میں گمان کرنا بیٹھ گئے ہیں، یہ غلط ہے۔ ایسا کوئی ایک معنی دماغ میں ٹھس نہیں جانے چاہیے۔ یزعمون یقولون کے معنی میں آتا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں، میں نے ڈائریکٹ حضور سے نہیں سنا، چوتھی میقات میں نے نہیں سنی، اور پانچویں میقات حضرت عمر کے زمانے میں متعین ہوئی تھی، اور وہ بھی حضور ہی کی متعین کی ہوئی ہے، مگر لوگ جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ عراق کی طرف سے کوئی آنے والا تھا ہی نہیں۔ وقال ابن عمر، ایسا ہی لفظ کذب کے معنی تمہارے دماغوں میں غلط بیٹھ گئے۔ قرآن میں ہے ما کذب الفؤاد، دل نہیں چوکا، تو کذبہ کی یہ معنی ہے، اور تمہارے دماغوں میں جو جھوٹ بولنا معنی گھس گئے ہیں وہ بعض معنی ہے، سارے معنی نہیں۔ ایسے زعما کے معنی تمہارے دماغوں میں جو گمان کرنا گھس گئے ہیں یہ بعض معنی ہے، سارے معنی نہیں۔ وقال ابن عمر ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من لملم وكان ابن عمر يقول لم افقه، یہ میقات میں نے حضور سے سنی تو ہے مگر اچھی طرح سے میں سمجھا نہیں۔ لم افقه کے معنی میں اس میقات کو اچھی طرح سمجھا نہیں، کیونکہ جب سائل نے سوال کیا تھا تو اس مجلس میں ابن عمر تھے تو ساری بات سنی ہے، مگر اس میقات کو میں اچھی طرح سمجھا نہیں۔ متکلم کبھی بعض کلام کا بعض حصہ آہستہ بولتا ہے، دور بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں سمجھے گا۔ وکان ابن عمر یقول لم افقه هذه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم باب من اجاب السائل باکثر مما سأله۔ اس بات کا مسئلہ یہ ہے کہ مفتی سوال سے زائد جواب دے سکتا ہے اگر مصلحت ہو۔ مفتیوں کے لیے پابندی ہے، جو سوال ہے وہی جواب دو۔ رسم المفتی میں، رسم المفتی کتاب کا نام نہیں لے رہا میں، فتویٰ کیسے دے، رسم المفتی کا یہ ترجمہ ہے، فتویٰ کیسے دے۔ ان قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے جو پوچھے اسی کا جواب دو۔ اس قاعدے میں یہ استثناء ہے کہ کبھی مفتی سوال سے زائد بات بھی بتا سکتا ہے اگر بتانا مصلحت ہو۔ باب من اجاب السائل باکثر مما سأله۔ اب یہ جو سوال تھا محرم کیا کپڑے پہن سکتا ہے، تو حضور نے وہ نہیں بتایا، کیا نہیں پہن سکتا وہ بتایا۔ یہ ہے اکثر مما سألہ، اس نے نہیں پوچھا تو کیا کیا کپڑے نہیں پہن سکتا یہ نہیں پوچھا، حضور نے بتلایا کہ یہ کپڑے نہیں پہن سکتا، یہ اکثر مما سألہ۔ اور اس نے جو پوچھا ہے اس کا جواب ذمہ نہ آ گیا کہ یہ کپڑے نہیں پہن سکتا، ان کے علاوہ دنیا میں جتنی کپڑے ہیں پہن سکتا، تو اس کا جواب ضمن آ گیا، اور یہ اکثر مما سألہ پوچھا۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل۔ سراویل یہ عربی لفظ نہیں، فارسی لفظ ہے شلوار، اس کی عربی ہے۔ ولا السراویل ولا البرنس، برنس ایک ٹوپی ہوتی ہے جو کرتے کے ساتھ جوائنٹ ہوتی ہے، سلی ہوئی ہوتی ہے۔ ہمارا ملک گرم ملک ہے، ایک چلہ سردی آتی ہے، ایک چلہ بھی نہیں آتی، ایک ہفتہ آتی ہے،
لیکن جو ٹھنڈے ملک ہیں وہاں 8 مہینے سردی ہوتی ہے، اور یہ پوری پٹی ایران، عراق، شام، ترکی، یہ پوری پٹی ٹھنڈی سرد ہے، برف پڑتی، تو وہاں جبے کے ساتھ، کرتے کے ساتھ ایک ٹوپی سلی ہوئی ہوتی، جب سردی ہوئی تو پیچھے سے چڑھا دی، گرمی ہو گئی تو پیچھے ڈال دی، تو پیچھے لٹک جائے، یہ برنس ہے۔ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، ورس کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا، کہتے ہیں یمن میں یہ گھاس ہوتی، اس کو کوٹ کر کے پانی میں بھگا دیتے ہیں، ہفتہ بھر بھیگی رہے گی تو وہ سب سڑ جائے گی اور پانی رنگین ہو جائے گا، پھر کوڑا نکال دیں گے اور اس کو کپڑا رنگتے ہیں، اور زعفران کی طرح سے اس کپڑے میں سے خوشبو آتی، تو خوشبو کی وجہ سے، رنگ کی وجہ سے نہیں، خوشبو کی وجہ سے ورس میں رنگا ہوا کپڑا یا زعفران میں رنگا ہوا کپڑا پہننا ممنوع ہے۔ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ، اسی طرح سے پیروں میں خفین پہننا منع ہے، چپل پہنو، یا ہمارے یہاں جو جوتی ہوتی ہے جو پیر کے کنارے کنارے چھوٹتے ہیں وہ پہنو، اور صرف چپل پہنو تو واہ ہوا، اور یہ جوتی پہنو پہن سکتے ہو، لیکن بوٹ نہیں، وہ تو قدم کا کافی حصہ چھپا دیتے ہیں، بس خفین نہیں پہن سکتے۔ اگر کسی کے پاس میں حضور کے زمانے میں یہی چمڑے کے موزے خفین پہن کر ہی چلتے، اس کے اوپر کچھ نہیں پہنتے، خفین چمڑے کے ہوتے تھے، اور چمڑے کے علاوہ دوسرے میٹیریل کے بھی موزے بنتے تھے، اس کو جورب کہتے، یہ جورب بھی عربی لفظ نہیں، فارسی لفظ آیا ہے، گور پا، پاؤں کی قبر، اس کا جورب بنایا ہے، یہ چمڑے کے نہیں ہوتے، چمڑے کے علاوہ دوسرے مادے کے ہوتے، اگر پیروں میں جورب پہنے ہیں تو پھر چپل پہنتے، کیوں؟ اگر چپل نہیں پہنو گے تو بہت جلدی پھٹ جائیں گے، تو حدیثوں میں جہاں چپل پر مسا کرنے کا ذکر آئے گا وہاں حضور کے پیروں میں جورب تھے، اس پہ چپل پہنے، لیکن چمڑے کے موزے خفین پہنو تو اس زمانے میں یہی جوتے ہوتے تھے، یہی بوٹ ہوتے تھے، اس کے اوپر کچھ نہیں پہنا جاتا تھا، بس چپل نہیں ہے تو اسی کو کاٹ کر کے جوتی بنا لے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّىٰ يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، کعب سے مراد تم جانتے ہو وضو کی آیت میں جو کعبین ہیں وہی کعبین ہیں، پیر کے دونوں طرف جو ابھری ہوئی ہڈیاں ہیں وہ ہیں، اس سے نیچے کاٹو، جب اس سے نیچے کاٹو گے تو ادھر پیر کے بیچ میں جہاں بال اگے ہیں اس سے بھی نیچے کٹے گا۔ کتابوں میں عام طور پر لکھا ہے کہ یہاں کعب سے مراد ہے پیر کے اوپر ابھری ہوئی ہڈی جس پر بال اگتے ہیں، یہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ صحیح لکھا ہے، مگر میں دوسری بات بتا رہا کہ کعبین سے مراد یہ جو ٹخنے ہیں، دو طرف ہڈیاں ابھری ہیں، اس سے نیچے کاٹو، اور جب اس سے نیچے کاٹو گے وہ جو جہاں ابھری ہوئی ہڈی ہے اوپر جس پر بال اگتے اس سے بھی نیچے کٹے گا۔ ہمارے یہاں جوتی جس انداز کی ہوتی ہے اس انداز کا موزہ کٹے گا۔ میں نے یہ کیوں کہا، تسنیہ استعمال کیا، اور سر کے اوپر ابھری ہوئی تو ایک ہڈی، اس لیے میں نے کہا کہ کعبین سے مراد ٹخنے ہیں، اور ٹخنے نظر آنے چاہیے، خفین اس طرح سے کاٹو کہ خفین ٹخنے ظاہر ہو، تو جب ٹخنے ظاہر ہوں گے تو اوپر جو ہڈی ہے ابھری ہوئی وہ بھی ظاہر ہوگی، یعنی ہندوستان کی جوتی نما کٹے گا،
خفین کٹیں گے پہنو. کتاب الوضوء. دیکھو اب مسائل بہت آسان تمہارے پڑھے ہوئے چل رہے ہیں، اس لیے اب جو بات تم نہیں جانتے وہ بیان کروں گا. جو بات تم بالفعل جانتے ہو یا بالقوہ جان سکتے ہو وہ نہیں بیان کروں گا. بالفعل کو تو تم سمجھتے ہو، اور بالقوہ کا لفظ ہی تم غلط استعمال کرتے ہو. بالقوہ کہتے ہو، واو پر تشدید نہیں، بالقوہ کہتے ہو، یہ غلط لفظ ہے، واو پر تشدید ہے. بالقوہ تم جانتے نہیں ہو مگر جان سکتے ہو. تو بالفعل جو باتیں تم جانتے ہو یا بالقوہ جو تم باتیں جان سکتے ہو وہ نہیں بیان کروں گا. جو بات تم نہیں جانتے وہ بیان کروں گا اور بھاگوں گا. سب سے پہلے حضرت باب قائم کر رہے ہیں، یہ نسخوں کی غلطی ہے. کتاب کی شروع میں باب نہیں ہوتا، جنرل آیت لکھتے ہیں اور پھر پوری کتاب کے تمام ابواب اس آیت کی تفسیر ہوتے ہیں. بس یہاں جو باب آیا ہے، جیسے کتاب العلم کے شروع میں باب آیا تھا، وہاں بتایا تھا کہ یہاں باب نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں بھی باب نہیں چاہیے. باب فی الوضوء ما جاء فی قول اللہ تعالی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. مسئلہ اعضائے مغسولہ کو ایک مرتبہ بالاستیعاب کامل دھونا فرض ہے. 2 مرتبہ دھو تو فضیلت کا ادنا درجہ، 3 مرتبہ دھو تو فضیلت کا اعلیٰ درجہ اور آخری درجہ. اس سے آگے نہیں. اس سے اگر آگے دھو گے تو وہ اسراف فی المرات ہوگا، اس کی اجازت نہیں. پھر یہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھونے میں معروف طریقے پر جتنا پانی استعمال کرنا چاہیے اتنا استعمال کرو. اس سے زیادہ استعمال کرو گے تو یہ اسراف فی الماء ہوگا. 3 مرتبہ سے زائد دھو گے تو اسراف فی المرات، اور پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرو گے تو اسراف فی الماء. مشکات میں تم نے حدیث پڑھی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص وضو کر رہے تھے اور پانی میں اسراف کر رہے تھے تو حضور نے ڈانٹا، ماں اگر اسراف یا سعد، کہ کیوں پانی برباد کر رہا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل، تم بہتی نہر پر وضو کرو تو بھی اسراف. یہ مشکات میں تم نے حدیث پڑھی. بہرحال ایک اسراف فی المرات ہے، ایک اسراف فی الماء ہے. قال ابو عبداللہ، یہ جو لکھ رہے ہیں اس پر بھی ابواب آ رہے ہیں، ہر ایک مسئلے پر ابواب آ رہے ہیں. قال ابو عبداللہ وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض الوضوء مرة وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على 3 وكره أهل العلم الإسراف فيه. فيه کا مرجع کس کو لے؟ غسل کو لے یا ماء کو لے؟ تمہاری مرضی. میں نے تو دونوں بتا دیا، ایک اسراف فی المرات ہے، ایک اسراف فی الماء ہے. بس فيه کا مرجع تم چاہو تو ماء کو بناؤ، چاہو غسل کو بناؤ. وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ وَإِنْ يُجَاوِزُ فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے 3 مرتبہ سے زائد اعضاء نہیں دھوئے، یا اگر اس سے آگے دھو گے تو اسراف فی المرات ہوگا. اب جب اسراف فی المرات کو یہاں لے آئے تو اب فیہ کا مرجع ماء متعین ہو گیا. وہ اسراف فی الماء، فیہ کا مرجع ماء، کیونکہ اسراف فی المرات کا بیان تو لے آئے الگ. 3 مرتبہ سے اگر زائد کوئی دھوتا ہے تنظیف کے لیے، کھیت میں سے کام کر کے آیا ہے، ہاتھ پیر گندے ہیں، تنظیف کے لیے دھوئے، یا سخت گرمی ہے تبرید کے لیے دھوئے، کوئی بات نہیں.
تکمیل وضو کے لیے دھوئے تو مکروہ. ارے یہ دوسری مرتبہ، یہ تیسری مرتبہ یہی تکمیل ہے، پھر تو کہاں تک تکمیل لے کر جائے گا؟ تو تکمیل وضو کی غرض سے 3 مرتبہ سے زائد دھوئے تو مکروہ، کیونکہ دوسری اور تیسری مرتبہ تکمیل ہی کے لیے. موسوس، بیٹھا بیٹھا ہاتھ منہ دھوتا ہی رہے گا یہاں تک کہ نماز بھی ختم ہو جائے، پھر اس کا تو کوئی وسوسے کا تو کوئی آخری حد ہی نہیں. تو تکمیل کی غرض سے 3 سے آگے بڑھے، ممنوع. تنظیف اور تبرید وغیرہ اس مقصد سے زائد دھوئے. یہاں ایک بہت نازک مسئلہ ہے. ایک مرتبہ دھونا کب کہیں گے؟ کہ سارا عضو مکمل دھل جائے تو ایک مرتبہ. ہاتھ دھوئے یوں کر کے یوں، ابھی سارا نہیں دھلا، کہیں کہیں خشک ہے، کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا، پھر دوسری مرتبہ پانی لے کر لڑکایا اور ہاتھ پھیرا، اب سارا دھل گیا. یہ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ نہیں ہوا. یہ مسئلہ بہت باریک ہے، اس کو سمجھنا ہے. مکمل وضو دھل جائے گا تب ایک مرتبہ ہو، اور صرف پانی ڈالا چہرے پر مگر مکمل نہیں دھلا تو یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا. دوسری مرتبہ جب پانی ڈالو گے اور مکمل چہرہ دھل جائے گا اب ایک مرتبہ ہو. باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اس باب میں کوئی تقریر نہیں. نماز کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. بدی ہی موٹا سا مسئلہ ہے. ایسے بات بدی ہی موٹے سے مسائل پر بھی حضرت باب قائم کریں تو سوال ہوگا کہ یہ تو موٹا سا مسئلہ ہے، بچہ جانتا ہے، اس پر بات کیوں قائم کر رہے؟ حضرت الاستاذ قدس سرہ نے اس کی وجہ ہمارے سامنے یہ بیان کی کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے پیش نظر صرف مسائل بیان کرنا ہے، اہم مسائل بیان کرنا ہی حضرت کے پیش نظر نہیں، بلکہ پوری فقہ اسلامی امت کے سامنے لانا یہ بھی پیش نظر. بس تعلیم الاسلام میں بیشتر زیور میں تو جو موٹے موٹے بدیہی باتیں وہ بھی بیان کی جائیں گی. بس حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے پیش نظر پوری فقہ اسلامی اس کتاب میں پیش کرنی ہے، اس لیے موٹے موٹے بدیہی مسائل پر بھی حضرت نے باب قائم کیے. یہ حضرت الاستاد نے بیان فرمایا تھا، بالکل صحیح بیان فرمایا تھا. میں اس میں تھوڑا ایسا اضافہ کرتا ہوں. حضرت ساری فقہ اسلامی پیش کرنا چاہیں تو کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کمر کا پٹا تنگ کر رکھا. اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں چاہیے، تو اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثوں سے تو آپ پوری فقہ اسلامی پیش ہی نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے حضرت الاستاد کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کیا کہ حضرت کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنی اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثیں ہیں وہ لانی کتاب میں، چاہے ان میں بدی ہی مسئلہ ہو. یہ میں نے حضرت کی بات میں اضافہ کیا ہے. وبه قال حدثنا، باب میں جو حدیث ہے اس میں تسامح ہے، اسے حدیث سمجھو. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی، یہ جو ہم کہتے ہیں اسحاق بن راہوی، یہی ان کے ابا کا نام ابراہیم ہے، قبیلہ ان کا حنظل ہے.
اور راہ وہی، دو الگ الگ لفظ ہیں. راستے والا، ان کے ابا کو راستے والا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی دادی حج میں جا رہی تھی اور یہ راستے میں بچہ پیدا ہوا، تو نام تو رکھا ابراہیم، مگر لوگ راہوے کہنے لگے. ایسے جو الفاظ عربی میں ہیں اسے عرب کیونکہ جانتے نہیں ہیں اس لیے اس کو صحیح نہیں پڑھتے. ہم اجمی ہیں، ہم فارسی جانتے ہیں، جیسے سیب وئی، با کو بھی ہم ساکن پڑھیں گے اور وئی کو بھی ساکن پڑھیں گے، کیونکہ اعراب صرف عربی میں ہوتا ہے، عربی کے علاوہ کوئی اعراب ہے ہی نہیں، ہر لفظ آخر سے ساکن ہے. بس سیب وئی، کالا سیب وئی، ہم یہ پڑھیں گے. اور عرب کیا پڑھیں گے کہ واو سے پہلے ضمہ ہوتا ہے، ان کا قاعدہ ہے واو سے پہلے ضمہ ہوتا ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ کالا سیبویا، وہ کالا سیبویا پڑھیں گے. کالا مردویا، کالا نفتویا، وہ سب جگہ واو سے پہلے ضمہ پڑھیں گے کیونکہ لفظ کو تو سمجھتے ہی نہیں. اور قاعدہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اجمی زبان میں کوئی اعراب ہے ہی نہیں، ہر لفظ آخر سے ساکن ہے. تو یہ راہ فارسی لفظ ہے، اور وہی سیب وہی، مرد وہی، نفت وہی، وہی ہے راستے والا. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی. دیکھو ان کی روایت امام بخاری لائیں گے، امام احمد کی نہیں لائیں گے، حالانکہ امام احمد خاص الخاص استاد ہیں امام بخاری کے، اور ان کی سند سے روایتیں نہیں لائیں گے، پوری کتاب میں ایک دو جگہ لائے ہیں، تو ان کی روایتیں لائیں گے. کیوں؟ امام احمد کی اپنی کتاب مسند احمد ہے، اس میں سند کے ساتھ ساری حدیثیں ہیں. بس امام بخاری لائیں گے اور تکرار ہو جائے گی. اور اسحاق بن راہوے کی کوئی حدیث میں کتاب نہیں تھی تو ان کی سند لائے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے. یہ ایک حکمت ہے، جن مصنفین کی حدیث میں کتابیں ہیں اور معروف ہیں ان کی سندوں سے یہ محدثین حدیث نہیں لائیں گے، تکرار ہو جائے گی. جو بڑے بڑے محدث ہیں ان کی حدیث میں کتابیں نہیں ہیں، ان کی سندیں لکھیں تاکہ وہ سندیں محفوظ ہو جائیں. حدثنا اسحاق بن ابراہیم الحنظلی قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من احدث. یہ اضافت ہے، صلاتوں کی ماں باپ کی طرف اضافت ہے. حتی یتوضا، یعنی نماز کے لیے طہارت صغریٰ بھی شرط ہے، طہارت کبریٰ ہی نہیں، طہارت صغریٰ بھی شرط ہے. اور لا تقبل میں قبول بمعنی صحت ہے، بمعنی رضا نہیں ہے. یہ صحت اور رضا کا فرق تم نے ترمذی کی پہلی حدیث میں پڑھا ہے. تو یہاں قبول بمعنی صحت ہے، لا تقبل لا تصح بمعنی رضا نہیں. نصوص میں جہاں لفظ قبول مثبت یا منفی آئے تو وہاں کہیں قبول بمعنی رضا ہوتا ہے، کہیں بمعنی صحت ہوتا ہے. اور اس کے لیے پہچاننے کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، قرائن کے ذریعے سے اس کو متعین کیا جاتا ہے. لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا. اس کے بعد جو سوال و جواب ہیں وہ اس حدیث کے نہیں بلکہ ایک آگے حدیث آ رہی. یہ سوال و جواب وہاں کے، وہاں سے وہ سوال و جواب یہاں آ گئی. یہ اس حدیث میں تصادم ہے. طالب علم نے پوچھا کہاں کا تھا؟ بکا روی کا تھا، حضرہ موت کا تھا. اس نے پوچھا
چھوٹا ہگنا کیا ہے؟ حدث کے میں لغوی معنی کر رہا، صلاۃ من احدث، جو حق دیا اس کی نماز وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ تو اس طالب علم نے پوچھا کہ حق دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا پاد اور گوز، وہ ہوا جو بغیر صوت کے نکلتی ہے، وہ تھوڑی سی نکلتی ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں گوز، گاپ واو زے، اور وہ ہوا جس کی آواز سنائی دیتی ہے وہ زیادہ مقدار میں نکلتی ہے اور اس کو اردو میں کہتے ہیں پاد۔ تو برات مانے گوز اور فساؤن کے معنی پاد، چھوٹا ہگنا یہ ہے۔ یہ سوال جواب جو اس حدیث کے نہیں، اس کے موقع اور محل آگے آیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھا ہے، فرشتے دعا کرتے رہیں گے حتیٰ احدث، یہاں تک کہ وہ مسجد میں حق دے۔ وہاں طالب علم نے پوچھا تھا کہ مسجد میں حق دینے کا کیا مطلب ہے؟ قال رجل من حضر موت ما الحدث يا ابا هريرة قال فساء او برات باب فضل الوضوء والغر المهجلون من آثار الوضوء۔ قاعدہ بتلایا تھا حضرت کے پاس میں وضو کی اہمیت کے سلسلے کی بخاری شریف میں لانے کے قابل روایت نہیں ہے، روایت ہے ترمذی میں پڑھو گے، اور ترمذی میں جو روایت ہے کہ اعضاء سے گناہ نکلتے ہیں، وہ روایت ترمذی میں تو مختصر ہے، نسائی میں بہت مفصل ہے۔ اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں مگر وہ بخاری میں لانے کے قابل نہیں۔ بس ایسی جگہ پر حضرت باب میں ایکسٹینشن کرتے ہیں، باب کو بڑھاتے ہیں، اور وہ جو بڑھا ہوا حصہ ہے اس کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں، اور وہ بڑھا ہوا حصہ ثابت ہوگا تو پہلا حصہ خود بخود ثابت ہو جائے، اس لیے بڑھایا ہے۔ الغر کے معنی ہے روشن پیشانی۔ گھوڑا، اصل یہ لفظ گھوڑے کے لیے، گھوڑے کے ماتھے پر سفید چاند ہوتا ہے، ایسا گھوڑا غر کہلاتا ہے، اس کے ماتھے پر سفید چاند ہے۔ پھر یہ لفظ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، اور پورا چہرہ مراد لینے لگا، پورا چہرہ چمک رہا، یہ غر۔ گھوڑے میں تو ماتھے پر ایک چاند ہوتا ہے سفید، مگر جب انسان کے لیے استعمال کیا تو اب غر کے معنی ہے روشن چہرہ، یہ ماتھا ہی چمک رہا ہو یہ مراد نہیں، پورا چہرہ۔ گھوڑوں کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے تہجیل، اس سے اس میں مفعول محجل، گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں سے نیچے سفید ہے تو ایسا گھوڑا محجل کہلاتا ہے۔ یہ گھوڑوں سے لفظ انسانوں میں آیا تو انسانوں کے ہاتھ کوہنیوں تک اور پیر تخنیوں تک چمک رہے ہیں تو ایسا انسان یہ غر ہے۔ تو گھوڑوں سے یہ دونوں لفظ انسانوں میں استعمال ہوئے، تو یہ بات میں اضافہ کیا ہے اور حدیث سے یہ اضافہ ثابت کریں گے، اضافہ ثابت ہو جائے گا تو وضو کی اہمیت خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ وبه قال حدثنا باب فضل الوضوء والغرل، تمہارا جی چاہے یوں پڑھ لو، والغرل فضل کے تحت میں لانا چاہو نہیں تحت میں لے آؤ، لیکن المحجلون آیا ہے اس لیے جف مار کے پیش پڑھنا پڑے گا۔ والغر المحجلون من آثار الوضوء، یہ جو چہرہ چمکے گا، ہاتھ پاؤں چمکیں گے، وہ وضو کا اثر ہوں گے۔ بس وضو کی فضیلت اہمیت نکل آئی۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المجمر
مجمر کے معنی ہے انگیٹھی، دھونی کی انگیٹھی جلانے والا. یہ دھونی کی انگیٹھی عربوں کے اب بھی رواج ہے. انگیٹھی ہوتی ہے، اس میں کوئلے جلا دیتے ہیں، پھر اس میں پیسی ہوئی خوشبوئیں ہوتی ہیں. اگر کی لکڑی پیسی ہوئی وہ لے کر تھوڑی سی جلائیں گے تو دھواں اٹھے گا خوشبودار. تو یہ انگیٹھی جلا کر خوشبو لے کر مسجد حرام کو، پوری مسجد میں وہ انگیٹھی گھماتے تھے، مسجد کو خوشبودار کرتے تھے، اس لیے ان کا نام مجمر ہو گیا. عن نعیم المجمر قال رقیت مع ابی ہریرہ، کسی مسجد کی چھت پر حضرت ابو ہریرہ چڑھے. نعیم کہتے ہیں میں بھی ساتھ میں چڑھا. وہاں حضرت ابو ہریرہ نے وضو کیا. مسجد کی چھت تو مسجد کے حکم میں ہے، وہاں وضو کیسے کریں گے؟ مسجد کی چھت اوپر اور نیچے سب مسجد ہے. نہ اوپر وضو خانہ بنا سکتے ہیں نہ نیچے وضو خانہ بنا سکتے ہیں. مسجد کا اوپر نیچے مسجد ہے، مگر عبادت خانے کا جو محاذی حصہ ہے اس کے علاوہ بھی چھت ہوتی ہے، وہ بھی مسجد کے اوپر ہی کہلاتا ہے. ایسے مسجد کا تہ خانہ ہے، عبادت خانہ کا جو موازی حصہ ہے اس میں آپ وضو خانہ بیت الخلا نہیں بنا دیتے، لیکن اس سے نیچے اور زائد حصہ ہے اس میں وضو خانہ بیت الخلا بناؤ. مگر عرف ہمیں یہی کہتے ہیں مسجد کے نیچے میں نے وضو کیا، مسجد کے اوپر وضو کیا. بس ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ عبادت خانے کے اوپر وضو کر رہا ہے، ورنہ سوال ہوگا عبادت خانے کے اوپر تو وضو نہیں کر سکتے، عبادت خانے کے نیچے بھی وضو نہیں کر سکتے. عبادت خانے سے جو چھت زائد ہے اس پر وضو خانہ بناؤ، وضو کرو. اسی طرح عبادت خانے سے نیچے جو حصہ زائد ہے اس میں وضو خانہ بیت الخلا بناؤ مسجد کے نیچے. ٹھیک عبادت خانہ اس کے اوپر نیچے وضو خانہ بیت الخلا نہیں بنا سکتے. بہرحال حضرت نے اوپر وضو کیا. طالب علم اساتذہ کے عمل کو دیکھتے تھے، تو جب انہوں نے ہاتھ دھوئے تو بغلوں تک دھوئے. تو یہ نیا عمل آیا، ہم نے کسی صحابی کو بغلوں تک ہاتھ دھوتے نہیں دیکھا. جب ایسا کوئی صحابی کا نیا عمل آتا تھا تو طالب علم سوال کرتے تھے. تو نعیم نے پوچھا حضرت یہ آپ بغلوں تک ہاتھ دھو رہے ہیں، ایسا کیوں؟ تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے ایک حدیث سنائی. قال رقیت مع ابی ہریرہ علی ظہر المسجد فتوضا. قال انی، سوال حضرت طالب علم نے سوال کیا کس بات پر؟ حضرت ابو ہریرہ نے بغلوں تک ہاتھ دھوئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے حدیث سنائی. یہ اصل حدیث ہے، اسے پہلے یاد کر ڈالو. ان امتی یدعون یوم القیامت غرم محجلین من آثار الوضوء. ان امتی یدعون یوم القیامت غرم محجلین من آثار الوضوء. ان امتی یدعون یوم القیامت غرم محجلین من آثار الوضوء. ومن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. ومن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. ومن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل.
میری امت قیامت کے دن جب میدان حشر میں آئے گی تو امت کے چہرے چمک رہے ہوں اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک اور دونوں پیر ٹخنیوں تک چمک رہے ہوں، اور یہ وضو کا اثر ہوگا من آثار وضو۔ لہذا جو وضو کے آثار کو لمبا کر سکتا کرے، فمن استطاع منکم ان یطیل غرته، اپنے چہرے کی چمک کو لمبا کرے، فلیفعل۔ اب چہرے کو تو زائد دھو نہیں سکتے، ہاتھوں پیروں کو زائد دھو سکتے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے بغلوں تک ہاتھ دھوئے، میں یہاں تک میرے اعضاء روشن ہوں۔ یہ حدیث کا جو حضرت ابو ہریرہ نے مطلب سمجھا ہے، یہ راوی کا فہم ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت ابو ہریرہ نے صحیح نہیں سمجھا، یہ تعبیر نہیں کر رہا، یہ راوی کا فہم ہے۔ اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے قاعدہ بیان کیا، العبرۃ بما روا لا بما رأى۔ راوی کی روایت سر آنکھوں پر، مگر راوی نے اس کا جو مطلب سمجھا ہے وہ حجت نہیں۔ یہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے قاعدہ بیان کیا، اس کی یہ مثال آئی ہے۔ جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے وہ سر آنکھوں پر، لیکن اس کا جو مطلب حضرت ابو ہریرہ نے سمجھا ہے اور وہ بغلوں تک انہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں، یہ راوی کا فہم ہے۔ اگر حدیث کا یہی مطلب ہوتا تو سارے ہی صحابہ بغلوں تک ہاتھ دھوتے۔ کیا بات ہے، کوئی صحابی بغلوں تک ہاتھ نہیں دھو رہے، حضرت ہی کیوں دھو رہے؟ دوسری بات، ترمذی میں یہ حدیث آئے گی کتاب الصلاۃ کے بالکل آخر میں، وہاں سے یہاں حدیث ذرا مختلف ہے۔ وہاں ترمذی میں جو حدیث ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کے حسن صحیح حدیث ہے۔ وہاں یہ ہے کہ چہرہ تو چمک رہا ہوگا سجدے کرنے کی وجہ سے، اور اعضاء چمک رہے ہوں گے وضو کے اثر سے۔ وہاں یہ تقسیم ہے کہ چہرے چمک رہے ہوں گے من السجود، اور اعضاء چمک رہے ہوں گے من الوضو۔ یہاں دونوں کو ایک کر دیا ہے کہ چہرے بھی وضو کی وجہ سے اور اعضاء بھی وضو کی وجہ سے چمک رہے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، اور ترمذی میں جو بات ہے وہ بھی صحیح ہے۔ سجدے کرنے سے اعضاء چہرے چمک رہے ہوں گے، یہ مضمون یہاں سے ہاتھوں پیروں میں بھی لے جائیں گے۔ سجدے میں ہاتھ بھی تو زمین پر لگتے ہیں، پیر بھی تو زمین پر لگتے ہیں، پھر چہرہ اکیلا کیوں چمکے گا، ہاتھ پیر کیوں نہیں چمکیں گے؟ قیاس کریں گے۔ اور وضو کی وجہ سے ہاتھ پیر چمکیں گے کوہنیوں تک، ٹخنوں تک، تو وضو میں چہرہ بھی تو دھوتے ہیں، وہ چہرہ کیوں نہیں چمکے گا وضو سے؟ لہٰذا یہاں کا مضمون وہاں لے جائیں گے، وہاں کا مضمون یہاں لے آئیں گے۔ پھر یہ قاعدہ ایک جگہ سے مضمون دوسری جگہ سے مضمون ادھر۔ میں اس کی مثال دیتا سورہ ہود میں سے، مگر تم سمجھو گے نہیں، کیونکہ تم حافظ نہیں ہو، وہ آیات اور مضمون پیش نظر نہیں ہے، اس لیے تم اس مضمون کو سمجھ نہیں سکو گے۔ قرآن کھول کر کے دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا۔ جہاں مومنین کا ذکر آیا ہے کہ مومنین جنت میں رہیں گے ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، الا ما شاء ربک میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، اور ما دامت السماوات والارض یہ مدت مدید، وہ تشبیہ دے کر سمجھایا ہے۔ جنتی جنت میں رہیں گے ایک لمبا عرصہ، آسمان اور زمین کب سے ہیں اللہ جانے کا،
کب تک رہیں گے اللہ جانے کب تک. مدت مدید کی مثال آسمان و زمین کی مدت، محسوس مثال، اس سے آگے کوئی محسوس مثال نہیں ہے. پر جنت کی جو زندگی ہے ابدی، اس کو محسوس مثال کے ذریعے سے سمجھانے کے لیے یہی مثال ہے. مادامت السماوات والارض. کوئی کہے کہ آسمان و زمین تو کسی دن ختم ہو جائیں گے، ہونے دے، تیرے باپ کا کیا بگڑ رہا ہے. یہاں تو مثال مارنی ہے، محسوس مثال کے ذریعے سے مدت مدید سمجھانی ہے. آسمان زمین ہمیشہ رہیں گے، ختم ہوں گے، اس سے کیا غیر ہے. معنویات کو جب محسوس کرنا ہوتا ہے، محسوس مثال سے سمجھانا ہوتا ہے، تو یہی ایک مثال ہے. تو اور مثال لا اس سے آگے، اس سے آگے کوئی مثال ہی نہیں. تو مادامت السماوات والارض یہ مدت مدید کی مثال ماری ہے. اور الا ماشاء ربک میں قدرت بیان کی کہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نہیں نکال سکتے ہیں، اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے. جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نہیں نکال سکتے. قدرت کا بیان ہے. دونوں جگہ الا ماشاء ربک آیا ہے، یہ استثناء نہیں ہے، یہ قدرت خداوندی کا بیان ہے. یعنی جنت جو ہمیشہ چلے گی وہ اللہ کے حکم سے چلے گی، جہنم جو ہمیشہ رہے گی وہ اللہ کے حکم سے رہے گی. اور اللہ کی قدرت ختم نہیں ہو گئی، اللہ کی قدرت ہے، مگر قدرت کے تحت میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا وقوع ضروری نہیں. قدرت کے تحت میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا وقوع ضروری نہیں. اس کو اللہ گدھا بھی بنا سکتے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ گدھا بن جائے. اللہ کی قدرت کے تحت تو ہے کہ اس کو گدھا بنا دیں، مگر قدرت کے تحت جو ہوتا ہے اس کا وقوع ضروری نہیں. کہ الا ماشاء ربک، اللہ جنت ختم کر دے، اللہ کی قدرت ہے، مگر اس کا وقوع ضروری نہیں. الا ماشاء ربک، اللہ جہنم ختم کر دے، اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے، مگر اس کا وقوع ضروری نہیں. یہ نہیں سمجھانا. پھر جنتیوں کے بیان میں آیا ہے عطاء غیر مجذوب. جنت ایسی بخشش ہے اللہ کی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اب معلوم ہوا کہ مادامت السماوات یہ مثال ماری تھی، اور الا ماشاء ربک قدرت کا بیان ہے، کیونکہ اب ٹکڑا آ رہا ہے. جنت ایسا عطیہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو. عطاء غیر مجذوذ، اس کو جہنمیوں کے تذکرے میں لے جانا ہے. وہاں کیا کریں گے؟ عقابا غیر مجذوذ. جہنمیوں کی سزا جو ہے وہ ایسی سزا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. یہاں کا ٹکڑا وہاں لے جائے. اور وہاں کیا ہے؟ ان ربک فعال لما یرید. تیرا پروردگار جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو یہاں نہیں لانا. اس کے لیے الا ماشاء ربک آ گیا. اور وہاں اس کو کیوں بڑھایا؟ تاکہ جہنمی پر امید ہو جائیں. تیرا رب جو چاہے کر سکتا ہے. وہ وقفے وقفے سے درخواست دیں گے تعلیمات میں کہ ہماری سزا ختم ہونی چاہیے. اور آپ نے ذکر ہے ان کی درخواستیں گزریں گی. جو درخواست کیوں دیں گی؟ یہ جملہ ہے ان ربک فعال لما یرید. مجھے سمجھانا تھا کہ یہ جو یہاں آیت ہے عطاء غیر مجذوذ، اس کی ضد وہاں لے جائے. عربی میں ایسا کرتے ہیں. بس یہ جو ہے کہ سجدوں سے چہرے چمک رہے ہوں گے، یہ ٹکڑا ادھر بھی لے جانا ہے. اور وضو کے آثار سے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وہ ٹکڑا یہاں بھی لانا ہے. اس کا برعکس کیوں نہیں کیا؟
اس لیے نہیں کیا کہ سجدے میں ہتھیلیاں اور پیر انگلیاں رہتی، تو اگر سجدے سے پیر ہاتھ چمکیں گے تو ہتھیلیاں چمکیں گی، انگلیاں چمکیں گی، اس لیے ادھر سجدوں کا ذکر نہیں کیا، ادھر وضو کا ذکر کیا۔ وضو میں تو کوہنے تک دھوتے ہیں، ٹخنوں تک دھوتے ہیں، یہ سارے چمکیں گے، اس لیے وہاں وضو کا اثر بتایا اور اس کو یہاں لانا ہے، اور یہاں سجدوں کا اثر بتایا اس کو وہاں لے جانا ہے۔ بہرحال دونوں چیزوں کی اہمیت نکلی، سجدوں کی اہمیت بھی نکلی اور وضو کی اہمیت بھی نکلی۔ پھر حضور نے فرمایا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ اپنے چہرے کی چمک کو لمبا کرے، اپنے ہاتھوں پیروں کی چمک کو لمبا کرے، طاقت رکھتا ہے کرے۔ کیا مطلب؟ ساری امت یہ سمجھتی ہے کہ جو ایک مرتبہ کے بجائے 2 مرتبہ دھونا ہے یہ چمک کو لمبا کرنے کے لیے، 3 مرتبہ دھونا ہے یہ چمک کو اور لمبا کرنے کے لیے، آگے نہیں، آگے جاؤ گے تو پھر موسوس بن جاؤ۔ ساری امت یہ مطلب سمجھتی ہے، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ دھونا ہے۔ دیکھو اس کی اہمیت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، یہاں تو پانی بے حساب ہے۔ راجستھان میں چلے جاؤ، مدھیہ پردیش کے بعد علاقوں میں چلے جاؤ، اب تو انسان اس پر قادر ہو گیا ہے کہ زمین کا سینہ چیر کر 2000 فٹ گہرائی میں اتر کر ٹیوب ویل سے پانی نکال لے۔ تو اب تو گورنمنٹ نے راجستھان میں بھی گاؤں گاؤں ٹیوب ویل لگا دیے، تو وہاں بھی پانی بہت ہو گیا۔ پہلے اس پر انسان قادر نہیں تھا، 100 فٹ جائے گا اور کہاں تک جائے گا، پتھر آ جاتا، آگے پتھر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے پانی بہت کم تھا پہلے۔ اس زمانے میں 100 گرام سے وضو کرتے تھے، 200 گرام سے وضو کرتے تھے۔ اس وقت اگر تمہیں ہاتھوں پیروں کی اور چہرے کی چمک لمبی کرنی ہے 2 مرتبہ دھو، 3 مرتبہ دھو، اس وقت اس کی اہمیت ہے۔ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ دھونے کی اہمیت وہاں ہے۔ کیا بے حساب پانی ہے، دھڑا دھڑ دھوتا رہتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے مینا میں ایک وہ ملک ہے افریقہ کا، پتہ نہیں کون سا، کالے رہتے ہیں جہاں، ایک کالا موٹا تازہ بھینسا، اس کو مینا میں نے نہاتے دیکھا، 1 بوتل پانی سے مکمل غسل کیا اس نے، اور صابن لگا کر نہایا، اور پھر بھی 2-4 گھونٹ پانی بچا لیا اس نے، اور میں بنا کر دیکھتا رہا۔ میں بدنام مفتی ہوں، میرے نزدیک اس کا غسل بالکل صحیح تھا۔ تو اتنے پانی میں نہاتے ہیں، اور ہم غار ہیرا دیکھنے کے لیے گئے تھے، تو ایک بوتل 1 لیٹر والی بوتل ہم نے لی تھی، ہم 4 تھے، تو ہم نے دونوں نے اس سے وضو بھی کیا تھا، پھر ہم نے چاروں نے 2-2 گھونٹ پیا بھی تھا 1 بوتل میں۔ تو اتنا قلیل پانی استعمال ہوتا ہے، وہاں کے لیے یہ ہے اتنا قلیل پانی مت استعمال کرو، چمک کو لمبا کرو۔ امت اس کا مطلب یہ سمجھ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ نے مطلب سمجھا کہ کوہنیوں سے آگے بغلوں تک دھو، یہ حضرت کی فہم ہے، امت یہ نہیں سمجھ رہی، دوسرے صحابہ یہ مطلب نہیں سمجھ رہے۔ چلو پیروں میں تم گھٹنے تک دھو گے، پھر آگے کیا کرو گے؟ اور چہرے میں تو تم اس معنی سے لمبا کر ہی نہیں سکتے، اس سے آگے بڑھو گے تو کہاں دھو گے؟ اس لیے جو حضرت نے معنی سمجھے ہیں، امت نے اور صحابہ نے یہ معنی نہیں سمجھے، بلکہ اطالت غرہ کے معنی ہیں 2ری-3ری مرتبہ دھو، 1 مرتبہ دھونے پر اکتفا مت کرو۔
يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا مهجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. جس نے پرچہ دیا تھا کہ آج بریانی ہے مگر میں بھول گیا، سوری، معاف کر دو، کھاؤ بریانی، مجھے یاد نہیں رہا کہ آج بریانی.